شعبان شریف یہ ہمارے آقا و مولا کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ اب جب جبریل امین نے یہ بد دعا یا دعائے جلال کی تو اس وقت حضور ممبر شریف کے اوپر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو حضور نے فوراً کہہ دیا آمین۔ یہاں آمین کا معنی یہ ہے کہ وہ ہو گیا تباہ جنہیں روزے بھی ویکھے اپنی زندگی تے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تے بخشش لمبی چوڑی گلاں نال نہیں کہ بڑا لمبا کام ہوئے، اے بھی کیتا ہوئے اے بھی کیتا ہوئے، نہ۔ حضرت تاجدار حل عطا ابو الحسنین سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور چلاک آدمی دی نشانی کی ہے؟ ہمارے ہاں وہ آدمی چلاک ہے کہ ہر محکمے دے اندر وہ اعلیٰ قسم دا ٹاؤٹ ہوئے، ایک بڑا چلاک آدمی، حالانکہ وہ تو ٹاؤٹ ہے۔ یا ہمارے ہاں چلاک اس کو سمجھا جاتا ہے کہ زمین کسی دی ہوئے تے قبضہ ہو کر کے بیٹھا ہوئے۔ لیکن حضرت مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور چلاک آدمی کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں علی، یعنی علی اس کو چلاک مانتا ہے جو پل صراط پار کر جائے گا۔ 1500 سال دا سفر ہے جی، 500 سال سیدھا سفر ہے، 500 سال چڑھائی چڑھنی تے 500 سال اترائی ہے، تے پھر چلاکیاں چھڑ دینیاں چاہیے انسانوں۔ اب یہ جو بخشش ہے، خود سرکار سے یہ سوال پوچھا گیا کہ من نجات، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی یہ کتاب ہے جی، کتاب الزہد۔ تھوڑا سا میں آپ کو امام صاحب کا تعارف بتا دوں۔ امام احمد بن حنبل یہ امت کا وہ ہیرا ہے جو بغداد شریف میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے، عیسوی اعتبار سے تقریباً 780 عیسوی بنتی ہے۔ اور پھر آپ تلاش علم کے لیے سفر دیکھیں، ہمارے سفر ہوتے ہیں بزنس کے لیے، امام احمد بن حنبل کا سفر دیکھیں۔ آپ کوفہ گئے، بصرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، یمن گئے، شام گئے، جزائر گئے، مغرب گئے، خراسان تک آئے، اور 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ 70 سال عمر پائی جی امام احمد بن حنبل نے، تے اے سارے ملکاں دا سفر کیتا۔ تے کیوں کیتا؟ فرماندے جتھے مینوں پتہ چل جاندا سی فلانے کول حضور دی ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث، تے میں وہ حدیث لین واسطے اس ملک وچ پہنچ جاندا سا۔ تے 77 سال عمر پائی اور 10 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی، متنن، سندن، جرحن، تعدیلن، سارا کچھ آپ کو پتا تھا۔ اور اس عرصے میں 3 وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ٹکرا گیا۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے جو وہ بڑے ہمارے دیکھ گئے ہیں۔ تو 3 بادشاہوں کے ساتھ ایک مسئلے میں ٹکرا گئے۔ وہ تینوں کہتے تھے کہ ایک وقت آنا ہے قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ فرماندے سن کہ جیڑا قرآن حضور دے سینے دے وچ ہے وہ کدی ختم نہیں ہو سکتا۔ با اتنی گل سی، آپ نو پھر مار پیندی سی تے بغداد شریف دے اندر سواری دی پشت دے اتے آپ نو بن کے تے کوڑے بارے جاندے تے آپ فرماندن کہ جڑا ایک کوڑا مینوں لگیا ہے اگر ہاتھی نو لگدا تو انہیں بھی زمین تے بہ جانا سی۔ لیکن آپ نے انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیتا کہ تسی نال ساڈا بھی کس جڑے نال نہیں چل دے ساڈا کسی نال کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ ختم ہے ہی نہیں کسی دے نال گلہ۔ لیکن آپ نے بس انہوں نے ایک گل فرمائی، فرمایا بیننا و بینکم الجنائز، کوئی گل نہیں، آج حکومت تواڈے کول ہے، تسی حکومت دے نال ہو، لیکن فرمایا پترو ساڈا تے تواڈا فیصلہ جنازے والے دن ہوئے گا۔ تے بغداد شریف دے اندر امام احمد بن حنبل دے جنازے دے اتے 17 لاکھ آدمی شریک ہو گیا۔ 20,000 یہودی آپ دے جنازے دا منظر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے کملی والے دا غلام بن گیا سی۔ اور مقام کیا ہے؟ ٹکرائے نا جی تے اپنے نے ساتھ چھڑیا۔ آج بھی یہ میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں اہل دل نے لکھا، اہل فضل نے لکھا، آج بھی امام احمد بن حنبل وہ شخصیت ہیں جن کو روزانہ اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے۔
ساڈے نام تے ساڈی کتاب دا تحفظ کردے ہوئے دنیا تو ٹر گئے ہیں. تو جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے. تو امام احمد بن حنبل کی یہ بڑی معرکۃ الآراء تصنیف ہے, کتاب الزہد. اس کے اندر آپ یہ حدیث لے کر آئے صفحہ نمبر 23 پر. راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات ہو, حضور قیامت والے دن بندہ بچ کے میں سکتا ہے. حضور نے فرمایا 3 چیزاں تے اتے عمل کر لو بخشے جاؤ گے. کوئی لمبی چوڑی کوئی مشکل, اسلام مشکل نہیں ہے جی. صرف مشکل اس کو لگتا ہے جس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں, اس کو بہت مشکل لگتا ہے. وہ کہندا ہے یار کی کریے, ایتھے تے صرف ہفتے ایک واری آنا ہے, باقی 7 دن تو انہاں نال گزارنے. جو فلسفیوں پہ کھل نہ سکا اور نکتاوروں سے حل نہ ہوا, وہ راز میرے کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حضور نجات کیویں ملے گی؟ فرمایا صرف 3 چیزاں. نمبر 1 فرمایا امسک علیکا لسانکا, اپنی زبان دھیان نال چلاؤ. جتھے مرضی بیٹھے ہو, جتنیاں تکلیفاں بندے نو ایدی وجہ تو آندیاں کوئی ہور شے نہیں ہے, تے زبان دھیان نال چلاؤ. تانوں اللہ نے امارت دے چھڈی ہے, تواڈے کول ایک علاقہ آ گیا ہے, تے زبان دھیان نال چلاؤ. ممبر اور محراب ہے, زبان دھیان نال. اپنیاں نو کہنا کچھ نہیں تے بیگانیاں نو چھڑنا نہیں ہے. حضرت حسان واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی تلائی بچھاندیاں سن. حضرت حسان دے اوتے آ کے بیٹھتے سن, تے باقی جڑے وڈے وڈے صحابہ وہ تھلے بیٹھتے سن. تے آپ دے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ, انہیں وڈے وڈے جڑے صحابہ انہوں نے تسی تھلے بٹھاندے ہو, تے حسان جنہاں نے دیر نال کلمہ پڑھیا انہوں نے تسی تلائی دے اوتے وکھری مسند دے اوتے بٹھاندے ہو, دی کی وجہ ہے؟ تے آپ نے جڑی وجہ بیان کی تھی, فرمایا جدوں حسان حضور دے دشمناں دا بوتھا توڑدا ہے نا, تے اے دے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے. انہوں اور سونا کر کے اگر میں کہاں, فرمایا حسان نو میں اتے تاں بٹھاندی ہاں وڈی نشست دے اتے کہ اے حضور دے کلیجے نو ٹھار چھڑدا ہے. اے جدوں جواب دیندا نا نبی پاک دے دشمنوں نو, تے ادوں حضور دا جڑا کلیجہ ہے او ٹھنڈا ہو جاندا ہے. تعریف کرنا آسان کام ہے, یہ دشمن بھی کر جاتا ہے تعریف. حضور کی تعریف کرنا بھی آسان کام ہے, لیکن اوکھا کام ہے دشمن نو جواب دینا. بابا جی نے تعریف بھی کی تھی تے جواب بھی دیتا ہے, جواب دیتا ہے. اے اوکھا کام ہوندا ہے. اور اے ہر ایک بندہ اے دے واسطے انتخاب ہوندا ہے. 1920 تو لے کے تو 1936 تک اے پیر میرے علی شاہ صاحب دا او زمانہ ہے جدے چ آپ پوری دنیا چ مشہور ہوئے, تاکہ اس دور دے اندر پیر اور کوئی نہیں سن. تے پیر میرے علی شاہ صاحب دا نام کیوں ہے؟ فرمایا خود میں نو حضور نے خواب وچ کیا, میرے علی تو میرا پتر ہے, کیونکہ تیری زبان تو مرزائی نہیں بچ سکے, انہوں دی منجی صحیح طرح ٹھوکے رکھی, تو میرا پتر ہے. سرکار نے فرمایا کہ اپنی زبان دا استعمال درست رکھو. نمبر 2 فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, فرمایا بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں جانا, کیونکہ فرمایا جب بلا ضرورت ادھر ادھر جاؤ گے تو تمہاری نظر بہکے گی, جب تمہاری نظر بہکے گی تو تمہارا دل بہک جائے گا, دل بہک جائے گا بیڑا غرق ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا جانا ہے مسجد چلے جاؤ, اچھی مجلس میں چلے جاؤ. اور نمبر 3 مختصر گلاں حضور نے دسیاں, فرمایا نجات مل جائے گی. فرمایا کہ وب کی من ذکری خطیئتی کا, کدی کدی رو بھی لیا کرو. سرکار نے کدی کدی رو بھی لیا کرو, اپنے گناہ یاد کر کے رو لیا کرو. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جتھے بارش ہوئے اتھے سبزہ اگ جاندہ ہے, تے جتھے آنسوں ڈگ جاوے اتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندی. بارش ہوئے گی سبزہ اگے گا, تے آنسوں ڈگے گا تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا. تے جے رونا ہی نہ آوے, دل ہی ایڈا سخت ہو جائے, تو فرمایا کوئی گل نہیں, ابکو
جے نہیں رو سکتے تے تباکو رون ورگیاں دی شکل بنا لیا کرو، اللہ پھر بھی تواڈے تے فضل فرما چھڑے۔ آنسوں دی بڑی قیمت ہوندی ہے۔ دہلی دے اندر 700 سال پہلے یا 750 سال پہلے بارش نہیں سی ہو رہی جی، تے بندے سارے حضرت محبوب الہ کول ٹر گئے، حضرت خواجہ نظام پاک کول کہ حضور بارش نہیں ہو رہی تے تسی دعا منگو۔ تے دعا کیویں منگی؟ اے جی آنسوں دی برکت میں تانوں دس رہا، دعا کیویں منگی؟ آپ روئے اللہ دی بارگاہ تے اور دعا منگی، یا اللہ میں تینوں اپنی والدہ دے دوبٹے دے دھاگے دا واسطہ دے رہا، سرکار دی امت دے اتے بارش نازل فرما چھڑ۔ تے آل محبت فرمانن کہ آپ دے ہاتھ مبارک اجی جدوں اللہ کو کوئی خیر مل جائے نا تے اسی آخری چ انج کر دیں دا مطلب ہوندا سونیا جو تو دتا اسی اونوں قبول کر لیا ہے۔ تے آپ اجی انج نہیں سن کر رہے کہ سجے کھبے بادل کٹھے ہو کے تے حضور دی امت دے اوتے برسنا شروع ہو گئے سا۔ فرمایا یہ 3 باتوں پر عمل کر لو نجات پا جاؤ گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ زبان کا استعمال درست رکھو۔ بلا وجہ لوگوں دی عادت ہوندی بلا وجہ ہی گالاں کڈتے رہنا، بغیر وجہ تو ایویں ہی تکیہ کلام ہوندا ہے، صبح تو لے کے شام تک پانا سگرٹاں لیاں دکان، جرنل سٹور بیٹھن، ہوٹل تے بیٹھن، بس کدھرے بیٹھے ہو من کوئی چیز لے رہن کھا رہن پی رہن بغیر وجہ تو۔ بھائی کیوں کڈتے ہو گالاں؟ اس زبان اللہ نے اس واسطے تے نہیں دیتی کہ گالاں کڈیے، بلکہ دہن میں زبان تمہارے لیے۔ فرمایا کہ اپنے گھر نہیں بیٹھو گے تہاڈی صحبت گندی ہو جائے گی، صحبت گندی ہو جائے گی تو تہاڈا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ فرمایا کہ زبان کا استعمال درست رکھو، اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اور نمبر 3 فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کرو، رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ فرمایا ان 3 باتوں کو مد نظر رکھنا تمہارا کام ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ اچھا اے بھی کیا جاندا ہے کہنا جی جدوں تک زبان سخت نہ استعمال کریے بندے اگلی گل نہیں منتے، گال نہ کڈیے تے اے جڑا لیبر طبقہ ہے ٹھیک نہیں ہوندا۔ سنو پھر کڈن تو بغیر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن او دے واسطے تانوں پہلے اے کام حاصل کرنا پائے گا کہ فاروق اعظم تشریف لے کے جا رہے ہیں تے اگوں ایک خاتون آ رہی ہے تے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں؟ انہیں کہا حضور میں تو لنگ رہی سن تے میری کپی دے اندر سریاں دا تیل سی تو تیل ڈل گیا تے زمین سارا تیل جڑیا نا پی گئی ہے۔ آپ نے اگوے نہیں فرمایا ہن میں کی کراں، ہن زبان دا استعمال درست کیتا، آپ زمین نو ویکھ کے کہہ رہے ہیں تیل واپس کر دے۔ زبان استعمال کیتی نا صحیح جگہ دے اوتے تے زمین دے وچ گیا ہویا تیل باہر واپس آ گیا سی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی میری سرکار کا جب یہ شان ہے خدمت۔ تو انہوں پتہ ہے نا حضرت عمر حضور دی بارگاہ کے میں حاضر ہوندے سن، تو انہوں خدمت سامنے رکھ کے پڑھو نا، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا تے منیا کہ نہیں منیا؟ جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا، تسی ساری لیبر نو سامنے بٹھا کے کہو جناب لو جناب وعدہ کرو آج تو بعد اپنے کام دے اندر ڈنڈی نہیں مارو گے، اسی تانوں کچھ نہیں کہاں گے، تے جے ڈنڈی مارو گے تے پھر اسی تانوں زبان دے ذریعے کچھ نہیں کہاں گے، تانوں ڈنڈے ماراں گے۔ فاروق اعظم تے جانے جانے یہودی نو گوڑے تے تھلے دے کے پرت چھڑ دے سن۔ تے زبان دا استعمال صرف امام غزالی نے لکھیا کہ فاروق اعظم تشریف لے کے جا رہے سن گلی دی نکر دے اتے یہودی سی تے او دے کول شراب دی بوتل سی، تو انہیں آپ نو ویکھ کے فٹافٹ لکائی، ڈر گیا، انہوں پتہ سی کٹ پہ جانی ہے۔ تے فاروق اعظم نے فرمایا ہاتھ وچ کی ہے،
تو انہیں جلدی جلدی ڈر تو بچ کے تے کیا کہ مینوں کٹ نہ پوے، کہنے لگا دودھ دے، تو فرمایا دودھ لکان والی شے وے، باہر کٹ۔ ہن باہر کیویں کڈے، کیونکہ دودھ تے ہے ہی نہیں، وہ تے شراب ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کٹ دیں یا مینوں اگے بھی بڑے کام ہیں، جلدی کر۔ آپ چاہتے سن کہ شراب ہوئے گی تینوں ایتھے میں پھینٹی لا کے جاواں گا، تے او نے ڈردے اللہ دی بارگاہ چ او ڈر پیا جی یہودی، تے مسلمان نہ ڈرے تے کتنی ماڑی گل ہے اللہ کو۔ یہودی ڈر کے کہنے لگا سونیا جے اج عمر دے ڈنڈے تو بچا لے تے میں تیرے حبیب دا کلمہ پڑھ لواں گا، مسلمان ہو جاواں گا۔ تے حاجی فاروق اعظم نے اپنی زبان چلائی نہ استعمال کی تھی، فرمایا کٹ دیں یا پھڑاں ڈنڈا، تو انہیں جلدی جلدی بوتل باہر کڈی تھی اور دودھ ہی تبدیل ہو چکی ہوئی سی۔ امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی نے مکاشفت القلوب دے اندر یا سرکہ ہی تبدیل ہو گئی یا دودھ ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگا مینوں کلمہ پڑھاؤ، فرمایا کی وے کے، کہنے لگا جب یہ شان ہے خدمت سرکار کا عالم، جب یہ شان ہے خدمت سرکار کا عالم۔ حضور فرماندن کہ قیامت والے دن جدوں حساب کتاب شروع ہوئے گا، لینا لگی ہونگیاں نیک سارے ہی جاؤ جنت وچ، ایک بھی نہیں، سارے ہی جاؤ جتنے نیک ہو، نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، تلاوت، عبادت، ریاضت، سخاوت، شہادت، سارے ہی جاؤ۔ تے باقی جڑے بچ جان گے پیڑے گناہگار، سرکار فرماندن حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں عرش دے اتے اپنے سجے پاسے بٹھایا ہوئے گا، جویں اودی شان دے لائق ہے۔ حضور فرماندن انا ربی استشارنی فی امتی، کہ میرا رب مینوں فرمائے گا محبوب انہاں نال کی کرنا، انہاں نال کی کرنا نے انہاں دا۔ حضور فرماندن میں رب دی بارگاہ چ پگڑی لا کے کہاں گا سونیا ایک ہوندا ہے وکیل تے ایک ہوندا ہے شفیع۔ وکیل ہوندا ہے جڑا اپنے ملزم دے حق دے اندر دلیلاں دے کے کہندا ہے نہیں جج صاحب نے اے قصور نہیں کیتا، اینے اے بھی نہیں کیتا، اے دے تے اے بھی جھوٹا ہے، اے بھی جھوٹا پرچہ ہے، اے جھوٹی FIR ہے، اے وکیل دا کام ہوندا ہے۔ تے حضور وکیل کوئی نہیں ہیں، حضور شفیع ہیں۔ حضور فرماندن میں اے نہیں کہاں گا یا اللہ اے ملزم جڑن انہوں نے اے بھی نہیں کیتا، اے بھی نہیں کیتا، اے بھی نہیں کیتا، انہوں نے بخش دے، معافی دے دے، بلکہ حضور کہندن میں رب نو کہاں گا یا اللہ انہیں اے گناہ کیتا ہے، انہیں اے کیتا ہے، انہیں اے بھی کیتا ہے، اے بھی کیتا ہے، لیکن سونیا انہوں نہ ویکھ، ادھے مگر آن والے نو ویکھ لے۔ فرمایا اپنی زبان دا استعمال درست رکھنا ہے، اپنے گھر دے اندر زیادہ رہنا ہے، تے نمبر 3 اپنے گناہاں دے اوتے رونا بھی ہے، تے رونا نہ آئے تے رون جیسی شکل بنا لو، اللہ پھر بھی مہربانی کر دے گا۔ اللہ پاک پنج تن پاک دا صدقہ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔